بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، آج ٹویٹر پہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ پڑھنے کو ملا، جس کے مطابق ایک چودھری صاحب ہانی مون پر سوئٹزرلینڈ گئے اور سوئٹزرلینڈ کے ایک ہوٹل سے وہ سوئٹزرلینڈ کی بلند و بالا برفانی چوٹیوں کا نظارہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے کا لطف بھی لے رہے تھے کہ اچانک بیگم صاحبہ کو گھر سے کال آئی اور وہ ہٹ کے بات کرنے لگیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ خامد نے چودھری صاحب نے پوچھا کہ آپ کا موڈ کیوں خراب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ادھر گاؤں میں وہ سب ٹیوب ویل کے پاس بیٹھ کے آم بھی چوپ رہے ہیں اور ہندوانے بھی کھا رہے ہیں، اور میں یہاں برف میں پھنسی ہوئی ہوں حالات کی ماری۔ کچھ یہی حال پاکستان کا ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر دیوالیہ پن کی دہلیز پر کھڑا ہے، لیکن پاکستان کے سسٹم میں، پاکستان کے میڈیا میں اس بات سے بالکل بے نیازی برتتے ہوئے سب سے بڑا ایشو آج کا وہ ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو قانونی طور پر خرید کر قانونی طور پر وہ بیچ دی گئی اور اس کے نتیجے میں اس سے حاصل ہونے والی رقم فلاحی اور ایک رفاہی اجتماعی کام پر صرف ہو گئی ہے۔ بات یہ نہیں کہ توشہ خانہ اور اس گھڑی کی کا احوال اور اس کے حسن و قبوح پر اس بات کی جائے، بلکہ اس سے پاکستان کے سسٹم کی حالات کے بارے میں سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کو، اس تجاہل تغافل عارفانہ کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل وہ جو بتایا جاتا ہے کہ جب تاتاریوں کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا تھا اور تاتاری بغداد کے اندر یورش کرنے کو بالکل تیار بیٹھے تھے، تو اس وقت بغداد کے علماء، فضلاء اور صاحب الرائے افراد چوپالوں میں بیٹھ کر اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام، اگر حلال ہے تو اس کو کتنی تکبیریں پڑھ کے ذبح کیا جانا چاہیے۔ یہ حقیقت میں ایک انسانی رویہ ہے کہ انسان حالات کا ادراک ہوتے ہوئے وہ حالات سے نظریں چراتا ہے اور کسی انہونی کے اور کسی ایک انجانی کیفیت کے امید پر کہ شاید ایسا ہو، نظریں پھیرنے سے، طوفان کی طرف سے شاید ایسا ہو کہ طوفان اپنا رخ موڑ لے، بالکل ایسے کہ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس امید پر کہ شاید کبوتر کی جان بچ جائے اور بلی اس پر حملہ آور نہ ہو۔ تو پاکستان کی جو آج کیفیت ہے کہ چند مہینے پہلے جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ اب 75% بڑھ گیا ہے، یعنی پاکستان بالکل سری لنکا بننے کی ایک سے چند قدم کی دوری پر ہے۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے، اور اب اس مرحلے کو کیا رنگ دیا جائے، کیا رخ دیا جائے، اور اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے، اور اس کو کیسے ایک فتح کا اور کامیابی کا انداز دیا جائے، اب یہ صرف یہی کرنا باقی ہے، کیونکہ اس مریض معیشت کو کہ مسیحائی کے لیے، چارہ گری کے لیے نہ امریکہ سامنے آتا ہے، نہ چائنا سامنے آتا ہے، نہ سعودی عرب اس کا ہاتھ تھامتا ہے، اور نہ برطانیہ، اور نہ ہی مسلم دنیا کا کوئی اور ملک اس مریض کی چارہ گری اور شفایابی کے لیے اپنی خدمات
تیقن کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ اس کی شاید بڑی وجہ یہی ہے کہ خود پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکمران اشرافیہ اور فیصلہ ساز اس ملک کو حالات کے اس گرداب سے اور حالات کے اس بھنور سے نکالنے پر چونکہ میں سنجیدہ نہیں ہیں، نکالنے پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ ان حالات کو اپنے مقدر کا لکھا ہوا جان کر اس صورتحال کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو اس لیے شاید دنیا بھی اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی، اور جو دلچسپی لے رہے ہیں ان کی دلچسپی کا محور و مرکز بھی یہی ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی اور خطرناک ایٹمی ہتھیاروں کا حامل ملک اس طرح کی جو معاشی کیفیت ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک گہری کھائی کی طرف بڑھ رہا ہے، ان کے لیے صرف یہ بات خطرے کی ہے، اور شاید یہی وہ مقام تھا، یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ زینہ تھا اس سارے سفر کا، اس سیڑھی کا، کہ جہاں تک پاکستان کو لانا مقصود تھا، کہ ایک ایسی معاشی طور پر ایک ایسے دیوالیہ پن کے قریب اس ملک کو لایا جائے کہ جہاں یہ ہاتھ کھڑے کر دے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں، ان پروجیکٹس کے بارے میں جن سے عالمی طور پر جن کو خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے، جن کا ہوا کھڑا کیا جاتا رہا ہے۔ یہ وہ پاکستان کی آج کی کیفیت ہے، کیونکہ اس کی جو معیشت ہے اگر وہ مکمل طور پر بیٹھ جاتی ہے اور پاکستان قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں باقی نہیں رہتا، تو پھر اس کا جو اگلا جو سٹیپ ہے، وہ جو ملک اس کو معاشی طور پر اٹھائیں گے اس دلدل سے، اس زمین پر گرے ہوئے اس مقام سے، وہ جب دوبارہ اس کی معیشت کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کا وعدہ کریں گے، تو پھر وہ اپنی شرائط بھی پیش کریں گے، اور وہ شرائط پھر پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے حوالے سے ہوں گی، اور یہی لگتا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ پاکستان کو حالات کی اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں ایک تو اس کے حریف اور حلیف کا تصور بدل کر رہ جائے، یعنی جن لوگوں کو یہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، ایک ذہن کا ایک سانچہ اور خاکہ ذہن میں بنا ہوا ہے، وہ اس کی مدد کریں، اس کی مسیحائی کریں، اور جن کو یہ اپنا مونس غمخوار اور مسیحا سمجھتا رہا ہے ان کو حالات سے لا تعلق کر دیا جائے۔ کھل کر بات کی جائے تو یہ بھارت کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وہ جس طرح وہ سری لنکا میں ایک ریسکیو اور ریلیف کے علمبردار کے طور پر، ایک رضاکار کے طور پر سامنے آیا ہے، بالکل پاکستان کی معیشت کو بھی بھارت کے ذریعے اٹھانے کا ایک خواب اور خیال جو ہے وہ کافی پرانا ہے۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے، جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں اور جو سیاسی طور پر اس وقت فعال اور سرگرم قوتیں ہیں، ان کا اتنے بڑے ایشو سے کہ جو یعنی قیام پاکستان کے بعد جو سب سے سنگین بحران پاکستان کو لاحق ہوا وہ 1971 میں تھا، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو دوسرا بڑا جو بحران ہے اسی سطح کا، اسی نوعیت کا، وہ آج درپیش ہے معاشی بدحالی کی صورت میں، اور یہ معاشی بدحالی کسی ایک عام گمنام اور کسی کمزور افریقی ملک کی معاشی بدحالی نہیں ہے، یا جنوبی ایشیا کے کسی نیپال بھوٹان ٹائپ ملک کی معاشی بدحالی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے حامل، ایک بہت بڑے آبادی اور بہت بڑے رقبے کے حامل، ایٹمی طاقت اور بڑی فوج اور فوجی اثاثوں کے حامل ملک کا معاشی طور پر دیوالیہ ہونا ہے، اور یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا معانی رکھتا ہے، اور خود پاکستان کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا معانی رکھتا ہے۔ تو اتنی بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ریاستی سطح پر کوئی کوشش نظر نہیں آتی، جو معاشی حالات سے نکلنے کے لیے جو آپریشن ہوا رجیم چینج کا، وہ بھی ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا، کوئی ٹونا ٹوٹکا نسخہ
پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکا۔ یہ 6-7 ماہ کا جو عرصہ ہے، پاکستان کی معیشت مزید تنزل کی طرف لڑکتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور جو پاکستان کے دوسرے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، وہ اپنی جگہ نہ صرف موجود ہیں بلکہ ان کی سنگینی، ان کی شدت اور حدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ڈالر جس کو قابو کرنے کے بڑے دعوے سامنے آئے تھے، وہ بھی حسب روایت بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ جواب دیتی جا رہی ہے۔ یعنی یہ کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اگر معیشت ہے، تو معیشت کے حوالے سے کوئی ہوائے خوش خبر ابھی تک نہیں چل سکی، حالانکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اسی امید پر قائم کیا گیا تھا، اسی نعرے کے ساتھ قائم کیا گیا تھا کہ معیشت کو بحال کیا جائے گا، اور جو معاشی تنزل کا ایک سفر ہے اس کو بریک لگائی جائے گی، اور اس کو دوبارہ ہم آگے کی طرف لے جائیں گے۔ لیکن ابھی تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس جانب کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی، اور اسی چیلنج سے نظریں چرانے کے لیے اور توجہ ہٹانے کے لیے توشہ خانہ اور گھڑیوں جیسے معاملات پر پوری قوت کے ساتھ بحث کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس میں پوری طرح استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ غض بصر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں بنگلہ دیش کا زمانہ یاد آتا ہے، مشرقی پاکستان کے آخری دنوں کا زمانہ یاد آتا ہے، کہ جب پاکستان سے جانے والے صحافی وہاں جا کے محبت کا زمزم بہتا ہوا دیکھ رہے تھے، محبت کے زمزمیں دیکھ رہے تھے چاروں طرف، اور لکھ رہے تھے، الطاف حسن قریشی صاحب جیسے لوگ۔ تو لیکن حالانکہ وہاں اس وقت تک رائے پاکستان کے پوری طرح خلاف ہو چکی تھی، لیکن ظاہر ہے سرکاری چھتر چھائے میں جو لوگ جاتے تھے وہ پھر سرکاری کہانیاں ہی بیان کرتے تھے۔ تو اس صورتحال سے یعنی ایک طرف اتنا بڑا سنگین معاشی بحران اور چیلنج درپیش ہے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی ریاست کو، جو اس کی چولیں ہلا کے رکھ دینے کے لیے کافی ہے، اس میں صرف اس بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے لیے، اور خطرے سے وقتی طور پر اپنے آپ کو نفسیاتی ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایسے نان ایشوز چھیڑے جا رہے ہیں جن میں کوئی نہ وزن ہے نہ حقیقت ہے، بلکہ ان کا الٹا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ اب شعور کی جو سطح ہے لوگوں کی وہ خاصی بلند ہو گئی ہے۔ زمانہ بدلنے کے بعد، سہولتیں آنے کے بعد، انفارمیشن اور ابلاغ تک پہنچنے میں جو آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، اور ایک آزادانہ تحقیق کا اور آزادانہ تلاش کا جو ابلاغ کی دنیا میں ایک سفر ہے، وہ جب آسان ہوا ہے تو اس کے بعد سے سچ اور جھوٹ کی حقیقت اور غلط جو بات ہے اس کی پہچان نسبتاً آسان ہوئی ہے۔ گو کہ ابھی یہ منزلیں اور یہ سفر طے کرنے میں بہت وقت لگے گا، لیکن بہرحال شعور کی ایک جست جو ہے وہ آگے کی طرف معاشرے نے، قوم نے وہ طے کی ہوئی ہے۔ تو یوں اب ایسے نان ایشوز کو، یعنی جس قوم پر کو اتنا بڑا ایشو درپیش ہو، اس کی ریاست کو، ریاستی فیصلہ سازوں کو، وہ ایسے نان ایشوز کو میڈیا میں ہوا دیں اور ان کو پھیلائیں اور ان کو فروغ دیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی وجود نہیں ہے، تو اس کو دیکھ کر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اپنے، اور شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔